کاش تم وہاں جاتے. یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں. حالانکہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں، مجھے قابو نہیں رہتا. جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی. تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا. تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2000 صرف 10 سال پہلے تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی. 25 سال کی عمر اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے، تو مجھے وہ آثار قرائن سے لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں آدمی بول سکتا، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا. یہ آخری کلمات تھے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھ نا اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے، لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں، کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی. اللہ ہی بہتر جانتا. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا، اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہیں، میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں میں وہیں پہنچ جاتا ہوں. تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوتے تھے، قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے، اور یوں سر اوپر رکھا تھا. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. واہ یا رسول اللہ، کیا غم اٹھائے، کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں، پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ. ام ایمن نے کھینچا، اٹھو بیٹا. کہا نہیں مجھے چھوڑ دو. ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. انہوں نے زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے. اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری. تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے. اندازہ ہے میرا، اندازہ. جب مدینے سے نکلے تھے تو 12,000 تھے، مکے پہنچے تو 1 لاکھ، عرفہ میں پہنچے تو 1.25 لاکھ،
تو یہ 2 منزل پہلے کی بات ہے، تو تقریباً 60-70 ہزار کا مجمع تھا۔ اس مجمع کے رہنے کی جگہ ابوا کی بستی تھی جہاں کھلا میدان تھا، لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے سب سے کہا ادھر ہی سب قافلہ اتر جائے، سب کو وہاں تو 70 آدمیوں کے رہنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، میرے نبی نے 70 ہزار سے کہا ادھر ہی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، خیمے لگا دو۔ اور خود اپنا خیمہ لگا کر پھر احرام باندھا ہوا تھا تو ماں کی قبر پر آئے اور اس کی چادر کی نا یوں گوٹھ بنا کر اور یوں اپنے ہاتھ یہاں رکھے گھٹنے اٹھا کے اور سر گھٹنوں میں ایسے دیا ایسے، اور جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے ایسے کئی گھنٹے دھوپ میں آپ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ ہاں ایک بات تمہیں سنانا چاہتا تھا جس پر یہ سارا قصہ سنا ہے کہ پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں۔ کہ جب نور پور کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب فیصل آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ملتان، لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور، اسلام آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے واسطے۔ صلح کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ، بات تو یہاں سے شروع کی تھی، پھر معراج بتا دیا، بیچ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا تو اماں کا واقعہ سنا دیا۔ یہ ساری باتیں میری تمہاری ضرورت ہیں۔ صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں اسلام میں آ گیا، اسلام پوری زندگی ہے جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں نماز سر فہرست ہے۔ نماز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کا ماتھا سجدے میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ جو اللہ اذان سن کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے دربار میں انسانوں کی صف سے نکلا ہوا ہے، لیکن نماز تو 5 وقت ہے۔ پھر باقی وقت میں کیا ہے؟ باقی وقت میں میرے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے، پوری زندگی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارا طریقہ بتایا۔ تو جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، سارے پردے ہٹائے گئے، حبیب و محبوب آمنے سامنے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے میرے اللہ کا جواب آ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں اللہ سے سوال ہوتا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ فَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي؟ یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي؟ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ چیز کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، نور پور والوں کو بتا دے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیغام ہے دنیا کے کالے گوروں کو، بوڑھے جوانوں کو، جنہیں اللہ کو پانا ہے انہیں تمہیں پانا پڑے گا، جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہے انہیں تیرا غلام بننا پڑے گا، انہیں تیرے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو میں ان کا ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں ہوں۔ سارے عالم کے لیے پیغام رحمت، سارے عالم کے لیے پیغام امن، سارے عالم کے لیے کامیابیوں کے دروازے، صرف عرب کے لیے نہیں،
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بحر و بر پہ نبوت چھا گئی، عرش و فرش پر نبوت کی دھوم مچ گئی۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے 628 بکرمی ہے، جو آج کل کچھ 2200 سے کچھ اوپر جا رہا ہے، 628 بکرمی ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور انگریزی کی 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، اور عربی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ 12 ہے، اور پیر کا دن ہے، شروع ہو چکا ہے۔ پیر کی صبح صادق کا وقت ہے، جو 4:20 بنتا ہے۔ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کا ٹائم بنتا ہے 4:20۔ اس لیے میں 60 ٹائم بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول یکم جیٹھ پیر کی صبح کو 4:20 پر پیدا ہوئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو یہ 4:20 پر کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا ایسے پتہ چلا کہ میں نے مکے میں جا کر صبح صادق کا وقت دیکھا کہ صبح صادق مکے میں 22 اپریل کو کب ہوتی ہے، تو وہ 4:20 پر ہوتی ہے۔ بچے روز پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی دائی ہیں، ان کا نام ہے شفا بنت عمر، وہ آپ کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کا آپ کی ماں کے ساتھ موجود ہیں، اور صبح 4:20 پر ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، ادھر دلوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہو رہا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دائی حیران ہے، چونکہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سارا جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو لیکن جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ پاک صاف خوشبودار باہر آ رہا ہے۔ تو شفا کے ہاتھ میں پہلا بچہ نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں